امید ہے کہ بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نومبر کا مہینہ جاری ہے جو کہ اقبال سے مناسبت رکھتا ہے، اور پچھلے ہفتے ہم نے بہت زیادہ علامہ محمد اقبال کے بارے میں بات بھی کی اور ان کی ایک پوئم شیئر کی۔ اس کے اوپر کچھ بچوں نے اپنا فیڈ بیک دیا، وہ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سیشن میں ہمارے پاس کیا کچھ آپ کے لیے۔ ہمیشہ کی طرح بچوں ہم مختصر دہرائی کریں گے آج، جو کچھ ہم نے ابھی تک سیکھا اس کو دوبارہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد ہم سیکھیں گے آج کے نعمتوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے ایک جو کہانی سنی پہلے سیشن کے اندر گور بھائی سے، اس میں ہمیں قناعت کے اوپر بات بتائی گئی کہ جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیں شکر کرنا ہے، اور شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، اور ناشکری کرنے سے نعمتیں کم ہوتی ہیں۔ لیکن نعمتوں کی بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے وہ آج کی کہانی میں آئے گی۔ اور صلاحیتیں جو ہیں یہ اللہ کی نعمت ہیں، اور صلاحیتوں کو صحیح جگہ پہ صحیح طریقے سے درست طریقے سے استعمال کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اس کے اوپر بات ہوگی آج ہماری، لیکن ہمیشہ کی طرح پہلے جو کچھ ابھی تک ہم نے سیکھا اس کو دہرا لیں تاکہ یہ ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہو جائے۔ رات کو سوتے وقت اہدنا الصراط المستقیم 3 مرتبہ، اور دن میں جب یاد آ جائے چلتے پھرتے 100 مرتبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کوشش کریں کہ یہ فجر کے بعد یا عصر کے بعد، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی، ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت تسبیحات فاطمی 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ، اور 34 ٹائم اللہ اکبر۔ استغفار 100 مرتبہ کم از کم، اور جتنا زیادہ ہو سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ بہترین وقت استغفار کا صبح و سحر کے وقت ہے، یعنی کہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، یا پھر اس کے بعد فجر کے وقت بھی آپ استغفار کی تسبیحات کر سکتے ہیں۔ اسکول آتے جاتے بھی آپ کر سکتے ہیں بچوں، اور چلتے پھرتے بھی، واک کرتے ہوئے بھی یہ تسبیحات آپ کر سکتے ہیں۔ کم از کم درود شریف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، وصلی اللہ علی النبی الامی یا وصلی اللہ علی النبی محمد، ان دونوں میں سے کوئی ایک صیغہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت جلدی یہ ادا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے درود شریف بہت کثرت کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو، یا جو آپ کو جو ہے وہ ایزی لگتے ہوں، آسان لگتے ہوں، آپ وہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اچھی عادتوں کے اوپر ہم نے سیکھا تھا کہ جو بھی کام کریں پہلے اللہ سے خیر کی دعا مانگ لی جائے، ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہنا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے، سلام کرنا چاہیے، سلام کی عادت ڈالنی چاہیے، سنت طریقے کے مطابق تمام کام کرنے ہیں، تمام مخلوقات، چرند پرند اور درخت، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ ہمارے آس پاس جو بھی کمزور لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بچوں دیکھیں آپ کو جو صلاحیتیں ملتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، اور اسی کے اوپر آج پورا سیشن ہے کہ صلاحیتیں جو ہیں یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اور صلاحیتیں استعمال کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے شکر کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو ان کے لیے استعمال کریں جن کے پاس یہ نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کی مدد کر دی جائے۔ سب سے بڑے اچھے طریقے سے خوش اخلاقی کے ساتھ، بڑا مسکرا کے اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملنا ہے، اچھے طریقے سے ملنا ہے، تاکہ جو اگلا شخص ہے اس کو جو ہے آپ کی شخصیت سے وہ متاثر ہو سکے۔ کسی کا مذاق نہیں اڑانا، نہ ملتے وقت، نہ بعد میں، نہ پہلے، کیونکہ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے جو کہ اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ بچوں کی یہ ہم جو ہر ہفتے سنتے ہیں عادتیں، یہ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ راسخ ہو جائیں گی، یعنی کہ کانسٹنٹلی، کنٹینیوسلی جو ہے آپ ان کو فالو کرتے رہیں گے، ویک آفٹر ویک، ڈے آفٹر ڈے آپ ان کو فالو کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور آپ کا جو ہے کردار بلند ترین ہوتا چلا جائے گا، آپ کا کردار مضبوط ترین ہوتا چلا جائے گا ان کے مسلسل استعمال سے، اور یہ آپ کی عادت ثانیہ بن جائے، یعنی کہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن جائے، کہ آپ جو ہے وہ پھر بنا سوچے سمجھے یہ تمام عادتیں اور تمام اذکار اور سنتیں جو ہیں یہ زندگی کے اندر داخل ہو جائیں، جس میں کوئی سوچنا نہ پڑے، بس زندگی کا حصہ بن جائے۔ یہاں پر توجہ والدین کی، کہ چونکہ چھوٹے بچوں کا سیشن ہے تو یہ تمام کام جو ہے والدین اپنی نگرانی میں بچوں سے کروائیں گے تاکہ بچے حفاظت کے ساتھ رہ سکیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کا تعارف اور بچوں کے نام ان کا ایک پیغام، اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات کی تھی۔ اس کے اوپر آپ بچوں کو ہم نے ہوم ورک دیا تھا، تو ہمیں
ایک بچے کی طرف سے ہوم ورک ملا جو کہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے اشعار کی تشریح کر کے بھیجی، یعنی کہ ان کو انہوں نے ایکسپلین کر کے بھیجا بڑے اچھے طریقے سے. تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے یہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. بہت خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں، بہت اچھے طریقے سے، بڑے منظم طریقے سے، مینیج وے کے اندر انہوں نے اس کو جو ہے وہ لکھا اور ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کیا. لیکن ایک چیز بچوں ابھی بھی مسنگ ہے کہ یہ کام صرف ایک بچے سے آیا ہے. ابھی بھی ہمیں انتظار ہے کہ باقی سب بچے جو ہیں وہ ہمیں یہ کام لکھ کے بھیجیں، اور خصوصاً اس کا مرکزی خیال، سینٹرل آئیڈیا. اس کے اوپر کچھ بچوں نے ہم سے پوچھا کہ سینٹرل آئیڈیا کیا ہوتا ہے. تو بچوں آپ ایک کام کیجئے کہ پچھلے ہفتے کی ریکارڈنگ کو دوبارہ سن لیجئے، اور سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا اس کا ایک میسج آتا ہے، اس سے آپ کے ذہن میں کیا ایک بات بنتی ہے، وہ آپ ہمیں لکھ کے بھیج دیں. تو اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کو کتنا اس کے بارے میں سمجھ آیا، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا جو کہ ہم نے ڈسکس ہی نہ کیا ہو، تو وہ باقی لوگوں کے فائدے کا باعث بن جائے گا، باقی لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا، ہم سب کو اس کا فائدہ ہو جائے گا. تو مرکزی خیال سے مراد، یہ سینٹرل آئیڈیا سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کیا اس میں سمجھ آیا، وہ اپنے الفاظ میں آپ ہمیں لکھ کے بھیج دیں. وہ 4-5 لائن میں بھی ہو سکتا ہے، ایک پیج بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں. کوشش کیجئے کہ 1 پیرا 2 پیرا یا میکسیمم زیادہ سے زیادہ 1 صفحے کے اندر مرکزی خیال لکھ کے بھیج دیجئے، اور پھر اس کے اوپر ہم بات کر لیں گے. سید شبیر احمد کاکا خیل صاحب جو کہ ہمارے شیخ ہیں، ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کیا ہوا ہے کہ ان کی طرف سے بھی ہمیں اگر مل جاتا ایک چھوٹا سا اس کے اوپر ایکسپلینیشن، تو وہ بھی ہم شیئر کر لیں گے، تاکہ بزرگوں کی برکات جو ہیں وہ ان کے جو فوائد ہیں وہ ہمارے تک پہنچیں، اور پھر یہ خصوصیات جن کے اوپر بات کی گئی پچھلے ہفتے، یہ ہماری زندگی کا حصہ بن سکیں. تو انشاءاللہ ہم اس کا بھی انتظار کر رہے ہیں. اگر وہ موصول ہو جاتا ہے تو وہ اگلے ہفتے شیئر کریں گے، لیکن اگلے ہفتے ہم دوبارہ اسی ٹاپک پہ بات کرتے رہیں گے تاکہ ہم اس کے اوپر مزید جان سکیں. بچوں، نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آس پاس بہت ساری نعمتیں دی ہیں. کچھ نعمتیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ نعمتیں ہیں، اور کچھ نعمتوں کو ہم بالکل نہیں ذہن میں رکھتے، جیسے وقت کی نعمت ہے، فارغ وقت کی نعمت ہے، یا اس جو ہے وہ آکسیجن ہمیں مفت میں مل رہی ہے، پانی کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے. یہ تمام نعمتیں جو ہیں یہ ہمیں مسلسل مل رہی ہوتی ہیں. ہمیں اس کا ادراک کرنا چاہیے، یعنی کہ ان کو سمجھنا چاہیے، ذہن اس طرف لانا چاہیے کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اور پھر ان کی قدر کرنی چاہیے. اب قدر کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ قدر کا مطلب یہ ہے کہ ان نعمتوں کا سب سے پہلے تو شکر ادا کرنا چاہیے، جو کہ زبان کا شکر ہے. دوسرا شکر کا درجہ یہ ہے کہ ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے، یعنی جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں نعمتوں کو اس میں استعمال کریں، اور جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں بچوں، ان میں ان نعمتوں کو استعمال نہ کریں. جیسے وقت کی نعمت ہے ہمارے پاس، تو ہم اس کو کھیل کود کے، صحت مندانہ ایکٹیویٹیز کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس میں ہم کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس میں ہم ویڈیو گیمز یا اسکرین ٹائم جیسا کہ ہم بات کرتے رہتے ہیں اس میں کر کے اس کو ضائع بھی کر سکتے ہیں. یہ جو تیسرا کام ہے یہ ضائع کرنا ہوگا، یہ ایک طرح سے ناشکری ہو جائے گی. اور تیسری چیز نعمتوں کی قدر کے اندر، کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں ہم اس کو دوسروں کے فائدے کے لیے بھی استعمال کریں کہ ان کا دوسروں کو فائدہ ہوگا. تو بچوں، نعمتوں کا سینس رکھیں، نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ کے راستے میں استعمال کریں، اور دوسروں کی مدد کرنے میں استعمال کریں. آپ کے اس ہفتے کا دوبارہ ہم کام یہی رکھیں گے، جن بچوں نے ہمیں اشعار کی تشریح نہیں لکھی وہ ہمیں لکھ کے بھیج دیں، اور نظم کا جو مرکزی خیال ہے، سینٹرل آئیڈیا ہے، اپنے الفاظ میں بنا والدین سے مدد لیے ہوئے اس کو لکھنے کی کوشش کریں. اگر اس کے اوپر آپ کو پرابلم آ رہی ہے تو پچھلے ہفتے کا سیشن آپ دوبارہ سن لیجئے، اور پھر بھی مشکل نظر اس میں آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو آپ ہمیں میسج کر دیجئے، ہم آپ کو فردر گائیڈ کر دیں گے، مزید گائیڈ کر دیں گے. لیکن کوشش کریں کہ ہمیں لکھ کے بھیجیں، اردو میں لکھ کے بھیجیے، انگلش میں لکھ کے بھیجیے، یا اس کے اوپر آپ جو ہے ایک آڈیو بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس آ جائے گی، اور ہم اس آڈیو کو لے کر کے آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کا ایک سینٹرل آئیڈیا پیش کر دیں گے کہ کیا بات ہو رہی ہے. بچوں، آج ایک اور ٹاپک کے اوپر چھوٹی سی بات ہو جائے کہ یہ ہمیں کچھ والدین سے ملا تھا. سردیاں بھی آ رہی ہیں، اور بچوں کے اندر وضو کا شوق کیسے پیدا کیا جائے کہ بچے جو ہیں وہ وضو شوق سے کریں، پہلی بات یہ ہے.
اور نمازیں بنا وضو کے نہ پڑھیں، خصوصاً چھوٹے بچے چونکہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وضو کی کتنی اہمیت ہے. تو سب سے پہلے بچوں وضو کی اہمیت، وضو جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وضو ایک ایسی چابی ہے جس سے جو ہے نماز کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور نماز ایک ایسی چابی ہے جس سے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے. اور بنا وضو کیے ہوئے نماز بچوں بالکل بھی نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں ہوتی. اور جو جان بوجھ کے بنا وضو کے نماز پڑھتا ہے تو وہ گناہ کی بات ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھیں. لیکن یہاں پہ ہم والدین کی توجہ تھوڑی سی چاہیں گے کہ بچوں کے اندر یہ شوق کیسے پیدا کیا جائے. چونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور سردی کا موسم بھی آ رہا ہے جس کے اندر تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے وضو کرنا، تو یہ شوق کیسے پیدا کیا جائے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. تو پہلے تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ اسلامک کنٹریز ہیں، مسلمانوں کے گھر ہیں، وہاں پہ پہلے زمانوں میں ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی. ضروری نہیں تھا کہ اس کے لیے اسپیسیفکلی خصوصی طور پہ واش بیسن لگایا جائے یا ایک ہاؤس بنایا جائے، لیکن یہ ہوتا تھا کہ ایک جگہ ہوتی تھی جہاں پہ ایک چھوٹا سا سٹول رکھ کے جو ہے وہ والدین بیٹھ جاتے تھے، خود بھی وضو کرتے تھے اور بچوں کو وہ دکھایا بھی کرتے تھے. تو سہولت ہو تو گھروں کے اندر وہ جگہ مخصوص ہو جائے جہاں پہ وضو کرنا چاہیے. اور ابھی بھی بہت سارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھر چھوٹے ہیں لیکن ایک واش بیسن باہر لگا ہوتا ہے، یا چھوٹی سی جگہ بیٹھ کے وضو کرنے کی ہوتی ہے، یا اور کچھ نہیں تو ایک چھوٹا سا لکڑی کا سٹول جس کو چوکی یا پیڑھی کہتے تھے، اس کے اوپر بیٹھ کے اور ایک وضو کا برتن رکھ کے بھی وضو کیا جاتا تھا، جس میں پانی نیچے تھوڑی سی جہاں پہ کچی زمین یا کیاریاں ہوتی تھی وہاں چلا جاتا تھا. تو کوشش کریں سہولت اگر ہو تو جگہ مخصوص کر لی جائے، تو اس سے بچوں کو وہ جگہ نظر آتی رہے گی اور وضو کا شوق پیدا ہوگا. اس میں جو ہے وہ واش بیسن بھی ہو سکتا ہے. پرانے وقتوں میں گھروں میں حوض بھی ہوتے تھے، چھوٹے فوارے ہوتے تھے، وہاں پہ بھی وضو ہوتا تھا. ابھی تو شاید یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن بہرحال جو بھی ممکن ہو سکے تو وہ جگہ مخصوص کر لی جائے تو بچوں میں اس کی ایک آگہی رہتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو کھیل ہی کھیل میں وضو کرنا سکھایا جائے، کہ بچے جو ہیں وہ اس کو کھیل کھیل میں سیکھ جائیں کہ کامل وضو کیسے کیا جاتا ہے، اور بہت کم پانی استعمال کر کے، کیونکہ پانی کا جو بیجا اسراف ہے وہ بھی ممنوع ہے. تو پانی کو کم سے کم استعمال کرتے ہوئے کس طرح بہترین سے بہترین وضو کیا جا سکتا ہے، اور بچوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ بٹھا کے یہ سکھایا جائے. پرانے وقتوں میں دوبارہ ہم مثال دیں گے کہ جب گھروں میں دادا دادی نانا نانی ہوتے تھے تو وہ بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے وضو کرواتے تھے، اور بچے ان کو دیکھ دیکھ کے سیکھ جاتے تھے، اور وہ بچوں کو ٹوکتے بھی تھے کہ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے. تو بچے آہستہ آہستہ بہت اچھا وضو سیکھ جاتے تھے. اس کے اوپر ہم آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی شیئر کرتے ہیں جو کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا ہے، کہ ان کے پاس رضوان اللہ مجمعین کا ہے کہ ان کے وہ ایک بزرگ کو دیکھ رہے تھے، وہ مسجد میں وضو کر رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ کا وضو جو ہے وہ ناقص تھا، یعنی کہ ٹھیک طریقے سے نہیں تھا. تو بجائے اس کے کہ وہ دل شکنی کرتے بزرگ کی، ان کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں اور ہمیں بتائیے کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہے. تو پھر دونوں بھائیوں نے وضو کیا. اب وہ بزرگ دیکھ رہے تھے، سمجھدار بہت زیادہ تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بچے جو ہیں ان کو وضو کا طریقہ بتا رہے ہیں. تو وہ بہت خوش بھی ہوئے، ان کو بڑی دعائیں بھی دیں اور وہ وضو بھی سیکھ گئے. تو یہ بچے جو ہمارے تھے ان کی تربیت اتنی اچھی ہوا کرتی تھی کہ یہ بڑوں کو بھی درست کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہم بڑوں کو جو کہ پیرنٹس ہیں، کہ بچوں کو ہم وضو کامل طریقے سے سکھائیں، اور تمام جو نیک عادات ہیں، جو کہ اچھی عادات ہیں، ان کی تربیت کے متعلق ہیں، وہ ان کے اوپر کام کر کے بچوں کو وہ چیزیں سکھائی جا سکیں. تیسری چیز جو ہے یہ ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں جب وضو کریں. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اگزامپل دی کہ ہمارے بچپن میں تو یہ ہوتا تھا کہ بڑے ہمیں ساتھ بٹھا کے خود وضو کرتے تھے، ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے، بس وضو خود کر رہے ہوتے تھے، اور ان کا وضو دیکھ دیکھ کے ہم لوگ خود سیکھ جاتے تھے، اور پھر جب ہم کرتے تھے تو وہ ہمیں بھی دیکھا کرتے تھے اور ٹوکا کرتے تھے. تو اس سے بھی بچوں میں وضو جو ہے وہ نہ صرف عادت بن جائے گی بلکہ انشاءاللہ وضو بہترین طریقے سے کرنے والے ہو جائیں گے. اور آخری چیز جو کہ ہمارے بچپن میں ہوتی تھی، اب تو شاید یہ نہیں ہوتی، جس میں وضو کروایا جاتا تھا بڑوں کو، کہ ان کی بڑوں کو وضو کی مدد کروائی جاتی تھی. اور جب ہم پانی ڈال رہے ہوتے تھے تو انسٹرکشن ہوتی تھی کہ پانی تھوڑا کم ڈالا جائے، آہستہ ڈالا جائے، پانی ضائع نہ ہو. تو اس میں بچہ فوکس کر رہا ہوتا ہے پورا والدین کے اوپر یا بزرگ کے اوپر، اور اس میں وضو نہ صرف سیکھ جاتا ہے بلکہ اس کو شوق بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے، جس کی بہت اہمیت ہے زندگی کے اندر. تو وہ اس کو سیکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ العزیز ان چیزوں سے عمل کرنے سے بچوں کے اندر شوق بھی پیدا ہوگا، اور بچے کامل وضو کے ساتھ
بہترین وضو کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وقت ہوتا ہے دوبارہ کہانی کا، تو پہلے کہانی سنتے ہیں گوہر بھائی سے، اور پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اس کے کچھ مزید انفارمیشن دیں گے اس کے بارے میں، اور اس کے اوپر جو اسباق ہیں ان کے اوپر بھی بات ہوگی۔ تو دوبارہ گوہر بھائی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آج ہمیں کہانی سنائیں، اور یہ بتائیں کہ کن پیغمبر کے متعلق یہ کہانی ہے۔ ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو جن پیغمبر کی کہانی سنانے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے۔ قوم سمود جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک پوتا تھا سمود، یہ اس کی قوم تھی۔ یہ قوم جو ہے تبوک اور حجاز کے علاقے کے درمیان میں ایک علاقہ ہے ہجر کے نام سے، وہاں پر رہا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی تھی، بہت زیادہ ان کے طاقتور جسم تھے، بڑے بڑے جسم تھے، اور اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش تراش کے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناتے تھے۔ اور آج بھی تبوک کے علاقے کے قریب ان کے گھر جو ہیں پہاڑوں میں بنے ہوئے، وہ ہمیں کچھ نہ کچھ کسی حالت میں ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی تھی، باغات عطا فرمائے تھے، طاقت عطا فرمائی تھی، سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی، غریبوں کے اوپر، کمزوروں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ جس طرح پہاڑوں کو تراش تراش کے وہ گھر بناتے تھے، اسی طرح انہوں نے پتھروں کو تراش کے بت بنا لیے اور ان بتوں کی عبادت شروع کر دی، اور انہی بتوں کو سے دعا کرتے تھے، انہی سے مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پیغمبر بھیجے، انہی میں سے جن کا نام تھا حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام بہت پیغمبر بننے سے پہلے بھی بہت ہی نیک انسان تھے، جو ان کی قوم میں ہی رہتے تھے، اور وہ سب ان کو جانتے تھے اور مانتے تھے، اور ان سب کو پتا تھا کہ یہ تو بہت نیک ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے، اور پہلے بھی وہ کسی بت کی عبادت بھی نہیں کرتے تھے۔ تو جب حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ آپ کو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جن بتوں سے آپ لوگ مانگتے ہو یہ تو آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو لوگوں نے لیکن ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ دیکھو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو گے، ایمان نہیں لے کر آؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل فرمائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ تم توبہ کر لو تاکہ اس عذاب سے بچ جاؤ۔ لیکن وہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے تھے۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی ہمیں معجزہ دکھاؤ یا عذاب لے کے آؤ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں وہ معجزہ دکھا دوں یا وہ چیز کر دوں جو تم کہتے ہو اللہ کے حکم سے، تو کیا تم لوگ پھر ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم پکا وعدہ کرتے ہیں، پھر تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو، میں تمہیں کیا نشانی دکھاؤں، ایسا کیا معجزہ دکھاؤں جس کے بعد تم ایمان لے آؤ گے؟ ان سب نے مل کے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسی چیز بتاتے ہیں کہ جو کہ بہت ہی مشکل ہو، جو کہ حضرت صالح علیہ السلام بالکل بھی نہ کر سکیں۔ تو انہوں نے مشورہ کر کے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ یہ سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ میں سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکل آئے۔ اگر اونٹنی آپ نے نکال دی اس پہاڑ کے اندر سے، اللہ تعالیٰ نے اونٹنی نکال دی اس پہاڑ میں سے، تو ہم سب ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے وہیں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ نشانی دکھا دیں تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، اور پہاڑ سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکلی۔ اونٹنی اتنی بڑی تھی، جب پہاڑ پھٹا اور وہاں سے اونٹنی نکلی تو ایک دم سب لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ اس اونٹنی کو دیکھ کے ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ گئے۔ لیکن ابھی بھی بہت زیادہ اور زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو ایمان نہیں لائے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ دیکھو، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اب تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ اگر
تم نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا، اس کو کچھ کہا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ تو اس لیے دیکھنا، اس اونٹنی کو کچھ مت کہنا، یہ جہاں جاتی ہے اس کو جانے دو، جو کرتی ہے اس کو کرنے دو۔ وہ اونٹنی بہت بڑی تھی۔ کچھ دیر بعد اس اونٹنی کا ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ تو اب وہ ایک بڑی سی اونٹنی تھی اور ساتھ اس کا ایک بچہ تھا۔ وہ اونٹنی جب پانی پینے جاتی تو پورے کنویں کا پانی پی جاتی، سارے دن کا پانی پی جاتی، اور جو باقی لوگ تھے ان کے لیے اس دن پانی پینے کے لیے پانی بچتا ہی نہیں۔ تو سب لوگوں نے آ کر حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ یہ اونٹنی تو سارا پانی پی جاتی ہے، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن اونٹنی کا ہے کہ ایک دن اونٹنی پانی پیا کرے گی، اور دوسرے دن تم لوگ کنویں سے پانی نکال لیا کرنا، اس دن اونٹنی پانی نہیں پیے گی۔ ہاں، اس دن اونٹنی جو دودھ دے گی وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ تم لوگوں کو کافی ہو جائے گا۔ سب لوگوں نے ان کی بات مان لی۔ پھر اسی طرح چلتا رہا، ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور دوسرے دن اونٹنی کنویں کے پاس نہیں آتی، بالکل پانی نہیں پیتی تھی، اور یہ لوگ اونٹنی کا دودھ نکال لیتے، اور وہ دودھ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ وہ پانی کی جگہ ان کو کافی ہو جاتا تھا، یعنی اتنا زیادہ دودھ ہوتا تھا کیونکہ بہت بڑی اونٹنی تھی۔ کچھ عرصے بعد کیا ہوا کہ ان میں سے ایک سردار تھا جو کافر تھا۔ اس سردار نے کہا کہ یہ کیا ہمارا اسی طرح چلتا رہے گا کہ ہم ایک دن پانی پئیں اور ایک دن پانی نہ پئیں؟ کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اونٹنی کا پانی بالکل ہی ختم کر دیں کہ اونٹنی پانی پیے ہی نہیں، تاکہ ہم روزانہ پانی لیا کریں۔ لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کا عذاب آ جائے گا، حضرت صالح علیہ السلام نے بتایا تھا، لیکن اس نے نہ سنی۔ اس نے سب لوگوں کو جمع کیا اور انہوں نے پلان کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیتے ہیں، اس اونٹنی کو مار دیتے ہیں۔ وہ بہت بڑا سردار تھا، سب لوگ اس کی باتیں مانتے تھے، تو بہت سارے لوگوں نے اس کی باتیں مان لی، اور سب نے مل کے پلان کیا کہ اونٹنی کو اب قتل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ جب اونٹنی پانی پی کر آ رہی تھی تو انہوں نے دور سے اس کے اوپر نیزے مارنا شروع کر دیے، اور نیزے مار کے اس کو نیچے گرایا پہلے، اور پھر اس کو قتل کر دیا۔ جیسے ہی اونٹنی مری، اس کا بچہ بھی پاس تھا، بچہ بھاگ کر اس پہاڑی پہ چڑھ گیا جس پہاڑی سے وہ اونٹنی نکلی تھی، اور وہاں جا کے بلایا، زور زور سے اس نے 3 بار چیخیں ماری، اور وہ پہاڑی کے اندر گھس گیا۔ جس طرح اونٹنی پہاڑی سے باہر آئی تھی اس طرح وہ بچہ اس کے اندر گھس گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو یہ پتہ لگا کہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا ہے، اونٹنی کو مار دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہے گا۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اب اللہ کا عذاب آ کے رہے گا، اب تم لوگوں کے پاس 3 دن ہیں، اور 3 دن کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور اس کی نشانی بھی بتائی، انہوں نے بتایا کہ پہلے دن کیا ہوگا، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ پہلے دن تمہارے چہرے، تمہارے منہ کا رنگ یلو ہو جائے گا، زرد ہو جائے گا، پھر دوسرے دن تمہارے منہ کا رنگ ریڈ یعنی لال ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارے منہ کا رنگ کالا ہو جائے گا، اور اس کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ ان لوگوں نے پھر بھی حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد، اتنا معجزہ دیکھنے کے بعد وہ توبہ کر لیتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور بتوں کی عبادت چھوڑ دیتے اور غریبوں کی مدد کرتے، لیکن وہ اور زیادہ اپنی برائی کے اوپر ڈٹے رہے اور اڑے رہے، اور انہوں نے توبہ نہیں کی۔ تو جیسے ہی پہلا دن ہوا، اور پہلا دن جمعرات کا دن تھا، تھرسڈے والے دن ان کے چہرے یلو ہو گئے۔ جب انہوں نے صبح ایک دوسرے کو دیکھا تو سب کے چہرے یلو ہوئے تھے، تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ پلان کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے پلان کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو مارتے ہیں، اور وہ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کے لیے گئے۔ لیکن جب وہ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر میں جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر پہلے ہی عذاب نازل کر دیا۔ ایک بہت بڑا پتھر آیا اور اس نے ان سب کو روند کے رکھ دیا۔ اب باقی لوگوں کے اوپر عذاب ابھی آنا تھا۔ اگلے دن یعنی جمعے کے دن ان کے چہرے لال ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا، وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ابھی بھی انہوں نے توبہ نہیں کی۔ وہ اتنے سخت دل تھے کہ ابھی بھی توبہ نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانی اور حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ تیسرے دن پھر کیا ہوا، یعنی ہفتے والے دن ان کے چہرے کالے ہو گئے۔ پھر وہ سب لوگ اب بیٹھ گئے کہ اب دیکھتے ہیں کیا عذاب آتا ہے۔ ابھی تک انہوں نے توبہ نہیں کی کہ چلو اب دیکھ لیتے ہیں، تیار ہو کے بیٹھ گئے کہ کون سا عذاب آتا ہے ہمارے اوپر۔ پھر اگلے دن کیا ہوا کہ آسمان سے بہت ہی تیز قسم کی چنگھاڑ اور بجلی آئی، بہت ہی سخت قسم کی بجلی آئی، اور نیچے سے زلزلہ آنا شروع ہو گیا، اور اس طرح وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے رہ گئے، گھٹنوں کے بل وہیں پر زلزلے اور چنگھاڑ
سے मर के वहीं पर मिट्टी के अंदर पड़े रह गए और उनकी रूह निकल गई और उनमें से कोई शख्स भी नहीं बचा। तो बच्चों ये थी कहानी कौम समूद की और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आमिर जवाद साहब से कि इस कहानी से जो हमें सबक मिलता है वो आपको बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बच्चों, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या सीखा इस कहानी के अंदर, इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या थी। सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम जो हैं, जैसा आपने सुना कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते समूद की कौम के अंदर थे, और ये हिजाज और तबूक यानी सऊदी अरब के अंदर आज भी ये जगह मौजूद है। तबूक की ग़ज़वा तबूक बच्चों आप लोगों ने शायद सुना होगा, जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत की थी और वो इस इलाके से उस वक्त गुजरे भी थे। तो ये इलाका सऊदी अरब के अंदर था। और बात ये है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले की, यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले की बात है ये। कोई हज़ारों बरस पहले की बात है। और उस वक्त ये इलाका जो है वो अपने ट्रेड रूट्स की वजह से, यानी कि तिजारत के रास्ते की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था, और कौम भी ये बहुत मजबूत थी, बड़े खूबसूरत लोग थे, बड़ी सरसब्ज़ ज़मीन थी, खूब पैदावार हुआ करती थी। और इनके पास 3 चीज़ें ऐसी थीं जो दुनिया में किसी के पास उस वक़्त नहीं थी। इनमें से एक तो खुशबू थी, जो कि मख़सूस इनके दरख्तों से पैदा होती थी। दूसरी चीज़ इनके पास एक गम थी, गोंद की तरह की एक चीज़ इनके दरख्तों से निकलती थी, जिसकी वैल्यू दुनिया में बहुत ज़्यादा थी। और तीसरी चीज़ इनके पास मिसाले थे, गरम मिसाले, जो अब इंडिया में सिर्फ जो कि इंडिया में या पाकिस्तान के अंदर मखसूस हो गए हैं, ये उस वक्त उन इलाकों में भी होते थे। और ट्रेड रूट होता था, यहाँ से तिजारत का रास्ता था जहाँ से ये सारा सामान जाया करता था। तो ये लोग बहुत मालदार थे, अल्लाह ने इनको बड़ी नेमतों से नवाजा हुआ था। और इतनी नेमतें थी कि इनके पास ना सिर्फ ट्रेड रूट थे, बल्कि इनके पास शिप भी होते थे, जिसमें ये जो है फिर वो रोम तक पहुंचते थे और वहां तक अपना ये सामान, और खुसूसन ये खुशबू, और खुशबू उस वक्त बच्चों इतनी महंगी बिकती थी ये कि इसको सोना समझा जाता था। इट वाज लाइक गोल्ड, उस वक्त जो है सोने की तरह होता था ये। तो ये दूर दूर तक पहुंचाए जाते थे। और फिर इनके पास हर तरह की नेमतें भी थी, सायादार दरख्त थे, जानवरों का दूध कसरत से इनको मिलता था, और भूख क्या होती है ये तो पता ही नहीं था। ये मैंने खसूसी तौर पे यहाँ पे तस्करा किया कि आजकल हमारे अक्सर घरों में भूख का जो है वो एलिमेंट खत्म हो गया। बच्चों को भी नहीं पता भूख क्या होती है, बस जैसे ही खाने को दिल चाहा तो कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो ये सब अल्लाह की नेमतें होती हैं, जिनकी तरफ तवज्जो दिलवाना है कि जब ये नेमतें होती हैं फिर आजमाइशें भी आती हैं। तो बच्चों, जब ये नेमतें मिली इस कौम को, तो उसके बाद इन्होंने वक्त ज़ाया करना शुरू कर दिया, खेल कूद के अंदर, अल्लाह की नाफरमानियों के अंदर। और कोई अगर इनके पास कोई अच्छी बात लेके आता था तो उस बात को नहीं मानना, तो अपनी सरकशी के अंदर आ गए। यानी ये समझते थे कि ये सब कुछ जो हमें मिल रहा है ये हमारी अपनी वजह से है, हम इसके लायक हैं। तो बच्चों, जब अल्लाह ताला नेमतें अता करते हैं तो उन नेमतों को सही तरीके से इस्तेमाल करने पे फिर और ज़्यादा नेमतें बढ़ती हैं, जो कि शुक्र के दर्जे में आता है। और जब हम उन नेमतों को सही इस्तेमाल नहीं करते फिर अल्लाह के अज़ाब आते हैं। और ख़ुसूसी तौर पे अगर जो अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल करता है, जैसे भी आपने सुना, तो फिर उनके ऊपर अज़ाब भी जो है वो आया करते थे। तो जो सबक हमें मिला बच्चों इस कहानी से, कि अल्लाह की नेमतों की हमें कदर करनी है, अल्लाह की तमाम नेमतों को जानना है, इसको कहते हैं उसका इस्तेहज़ार करना, यानी समझना, हर वक्त जहन में रखना कि हमारे पास ये अल्लाह पाक की तमाम नेमतें हैं। और फिर उन नेमतों को और अपनी तवानाइयों को दुरुस्त इस्तेमाल करना है। दुरुस्त इस्तेमाल करने से मुराद यानी कि खैर के काम में, नेकी के काम में, भलाई के काम में इस्तेमाल करना है। शर के काम में इस्तेमाल नहीं करना, किसी ऐसे काम में इस्तेमाल नहीं करना जिससे अल्लाह की नाफरमानी होती हो। अल्लाह का शुक्र अदा करना है और दूसरों की मदद करते रहना है, ताकि ये नेमतें जो हैं वो, इनका हम सही से शुक्र अदा करें, ये हमसे छिन ना जाएं, और अल्लाह ताला अपनी नेमतें हमारे ऊपर मुतवातिर करते रहें। अल्लाह से ताल्लुक बच्चों, उन्होंने अल्लाह से ताल्लुक तोड़ लिया था, और अल्लाह से जो है ताल्लुक तोड़ के गैरुल्लाह के ऊपर उनकी निगाह चली गई थी। वो गैरुल्लाह बुत भी हो सकते हैं जो कि पूजा करते थे, वो गैरुल्लाह और ताकतें भी हो सकती हैं जिनके ऊपर इंसान का कभी-कभी यकीन चला जाता है कि ये लोग या ये हुकूमतें या ये सियासतदान हमारी मदद करेंगे। तो हमें अपनी निगाह जो है वो अल्लाह के ऊपर रखनी है कि तमाम काम बनाने वाले अल्लाह की ज़ात हैं, और अल्लाह ही हमें जो है वो हर चीज़ देने वाले हैं। जब ये एक एहसास पैदा होगा बच्चों, तो ज़िंदगियों के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत कैरेक्टर भी आते हैं, लीडरशिप भी आती है, और वो बच्चे जो हैं माशाल्लाह बहुत आगे निकलते हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के यकीन के ऊपर चल रहे थे। हत्ता कि अपनी सलाहियत का भी यकीन नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ज़हीन हूँ, इसका भी
احساس ختم ہو جاتا ہے اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے، تو پھر اللہ کے اوپر یقین رہتا ہے اور بچے جو ہیں پھر وہ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور اگر کوئی نعمت نہ بھی ہو، جیسے کہ بہت شروع میں آج کی اس سیشن میں گوہر بھائی نے کہا تھا کہ بعض اوقات جو ہے وہ آپ کے پاس نعمتیں نہیں ہوتی، تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ذہن میں یہ رہتا ہے کہ تمام کام کرنے والے تو اللہ کی ذات ہیں اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان نعمتوں کی غیر موجودگی میں بھی ہمیں کامیابیاں اور آسانیاں ملتی رہیں. تو پیارے بچوں، یہ تھے آج کے سبق. اس کے بعد ہم اب جلدی سے بات کرتے ہیں ان بچوں کی جنہوں نے کام بھیجا. ہمیشہ کی طرح حلیمہ صدیقی، بہت جو ہے خوبصورت ان کی کام جا رہا ہے، اور سنتیں، دعائیں اور ساتھ ساتھ میں جو ہے نمازیں ان کی پوری جا رہی. بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. انہی کی بہن عفیفہ صدیقی بھی سملر اسی طرح سے جا رہا ہے، 4 اسٹار 5 اسٹار ان کا بھی کام جاتا ہے اپنی بہن کی طرح. اور ان کے چھوٹے بھائی یاسر صدیقی، ان کا کام بھی بہت اچھا جا رہا ہے سوائے ایک ظہر کی نماز کے. اور اس کے علاوہ جو شیئر کرنے والی بات ہے، پچھلی دفعہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی اور ماشاءاللہ اس فیملی نے ہمارے ساتھ آج شیئر کیا ہے کہ اس ہفتے میں ان کا پوری فیملی کا درود پاک الحمدللہ ثم الحمدللہ 2,23,500 ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس کو پڑھ کے سن کے بہت خوشی ہوئی، اور اس چیز کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح ہمارے تمام گھروں کے اندر یہ برکت لے کے آئے کہ لاکھوں مرتبہ درود شریف جو ہے وہ ایک ایک ہفتے میں پڑھا جائے. تو بچوں دعا بھی کیجئے آپ سب کہ اللہ تعالیٰ ہم سب گھروں کو ایسا کر دیں کہ جس میں یہ سب درود شریف اسی طرح سے پڑھا جائے. اس کے بعد بات کرتے ہیں فاطمہ کی. ماشاءاللہ جو ہے ان کا کام بھی ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت جا رہا ہے. درود شریف بھی یہ پڑھ رہی ہیں، 4,000 مرتبہ درود شریف جو ہے ان سے موصول ہوا جو کہ انہوں نے پڑھا ہے. انہی کے گھر سے جو ہیں وہ عائشہ ان کی بہن ہیں، ان کا درود شریف بھی ملا ہمیں 1,850 تقریباً 2,000 مرتبہ. اور ساتھ میں ان کی نمازیں بھی ہیں. کچھ نمازوں پہ کراس ہیں جو کہ وضو ناقص ہونے کی وجہ سے ان کے گھر والوں نے اس کو کراس کر دیا تھا. تو عائشہ امید ہے بیٹا آپ آج جو ہم نے سنا وضو کے بارے میں، اس کے بعد آپ اپنا وضو بڑا اچھا کر لیں گی، اور نیکسٹ ویک جب آپ کی رپورٹ آئے گی تو انشاءاللہ یہ سارے ٹک ہوں گے، ہمارے پاس کوئی کراس نہیں ہوگا. عائشہ نے ہی ہمیں جو ہے وہ ایک جو نعت ہمیں پچھلے ہفتے بھیجی تھی وہ ہم دوبارہ شیئر کر رہے ہیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکے، اور ان کے جو بہت خوبصورت کام ہوتا ہے ہر ہفتے اس کو جو ہے ہم دوبارہ بھی بتا سکیں اور ان کا اعتماد بڑھ سکے، تاکہ اگلے ہفتے جو ہے یہ اور زیادہ اچھے طریقے سے کام ہمیں پریزنٹ کریں اپنا. صفوان محمود 24,000 ٹائم ان کا درود شریف ہے، اور انہوں نے بہت اچھے ہمارے ساتھ شعر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے شیئر کیے. کیا رہے دل میں اگر حب مصطفیٰ نہ ہو، یا پھر عمل میں اگر ان کی اتباع نہ رہے. یہ بہت اچھا خوبصورت بات ہے کہ دل میں محبت ہونا اور زندگی کے اندر عمل ہونا یہ بہت ضروری ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، یعنی کہ محبت اور عمل یہ ساتھ ساتھ رہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں میں محبت بھی رکھے اور عمل بھی رکھے. ہماری جو ہے وہ دن رات کے جتنے کام ہیں ان کے اندر یہ عمل بھی رہے. اس کے بعد حریہ زینب نے ہمارے ساتھ شیئر کیا جو کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اس کا ایک انگلش ورژن انہوں نے شیئر کیا ہے. بہت خوبصورت نعت ہے یہ بھی. اس کا عربی ورژن تو بے مثل ہے جو کہ ہزاروں برس سے سنا جا رہا ہے اور چلا آ رہا ہے. یہ بہرحال اس کا ایک انگلش ورژن ہے. اور انہوں نے اپنی نمازیں بھی شیئر کی ہیں اور درود شریف بھی جو کہ 10,100 مرتبہ ہے. بچوں اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سیشن ختم ہوتا ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ اگلے ہفتے ہمارے ساتھ دوبارہ شیئر کریں گے اپنا کام بھی، اور مرکزی خیال جو علامہ اقبال کی پوئم تھی، اور اپنے درود شریف اور نمازوں کی ترتیب بھی. اب سیشن شروع ہوتا ہے. بڑے بچوں کا عامر عثمان صاحب سے درخواست ہے کہ سیشن شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.